السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم آئین اردو لازمی حصہ گرامر میں سے محاورات، معنی اور جملوں میں استعمال پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا جملہ ہے دشت آزبام ہونا، معنی ہے ظاہر ہونا۔ جملوں میں استعمال ہے جب سعیر کی چوری کا راز دشت آزبام ہو گیا تو وہ شرم سے آب آب ہو گیا۔ دوسرا محاورہ ہے طوطا چشم ہونا، معنی بے وفا ہونا۔ جملوں میں استعمال ہے میں نے عدنان پر بے شمار احسان کی مگر وہ طوطا چشم ثابت ہوا۔ آگے جو محاورہ ہے وہ ہے طوطی بولنا، معنی ہے شہرت ہونا۔ جملوں میں استعمال ہے آج کل ہر طرف جہانگیر خان کا طوطی بول رہا ہے۔ آگے محاورہ ہے ظاہرداری کرنا، معنی ہے دکھاوا کرنا۔ جملوں میں استعمال ہے آج کل سب ظاہرداری کرتے ہیں، خلوص تو جیسے لوگوں میں رہا ہی نہیں ہے۔ آگے محاورہ ہے ظلم ٹوٹنا، معنی ہے مصیبت آنا۔ جملوں میں استعمال ہے اکرم پر ظلم ٹوٹنے کا سبب یہ ہے کہ اس نے بری صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ آگے ہے عرش پر بیٹھنا، معنی ہے عزت و احترام کرنا۔ جملوں میں استعمال ہے میں تو درویش آدمی ہوں، آپ مجھے عرش پر بٹھائیں یا فرش پر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے محاورہ ہے عش عش کر اٹھنا، معنی ہے تعریف کرنا۔ جملوں میں استعمال ہے عائزہ کی زبانی نظمیں سن کر سب لوگ عش عش کر اٹھے۔ آگے محاورہ ہے عقدہ دا ہونا، معنی ہے مشکل حل ہونا۔ جملوں میں استعمال ہے ہمت کر انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو وہ ہو نہیں سکتا۔ آگے محاورہ ہے عقل پر پتھر پڑنا، معنی ہے سوچ سمجھ نہ سکنا۔ جملوں میں استعمال ہے دیہاتی کی عقل پر ایسے پتھر پڑے کہ وہ نوسرباز کے فریب کو نہ سمجھ سکا۔ آگے محاورہ ہے عید کا چاند ہونا، معنی ہے کبھی کبھار نظر آنا یا دیر کے بعد ملاقات ہونا۔ جملوں میں استعمال ہے آپ تو حق میں میرے ہو گئے عید کا چاند کہ برس دن میں ادھر آج کرم تم نے کیا۔ آگے محاورہ ہے غصہ توک دینا، معنی ہے غصہ ختم کر دینا۔ جملوں میں استعمال ہے میرے بھائی غصہ توک دو اور میری بات پر ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ آگے ہے غضب کرنا، محاورہ ہے معنی ہے ظلم کرنا۔ جملوں میں استعمال ہے غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا تو تمام عمر قیامت کا انتظار کیا۔ آگے ہے محاورہ غم غلط کرنا، معنی ہے غموں اور دکھوں کو بلا دینا۔ جملوں میں استعمال ہے فکر کونین کی رہتی نہیں غم خواروں کو، غم غلط ہو گیا جب بیٹھ گئے یاروں میں۔ آگے محاورہ ہے فاختہ آرانا، معنی ہے عیش و عشرت کرنا۔ جملوں میں استعمال ہے وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ آگے محاورہ ہے فتنہ اٹھانا، معنی ہے فساد برپا کرنا۔ جملوں میں استعمال ہے بات تو معمولی سی تھی لیکن تم نے فتنہ اٹھا کر بات کا پتنگڑ بنا دیا ہے۔ آگے محاورہ ہے فراٹے بھرنا، معنی ہے تیزی سے گزر جانا۔ جملوں میں استعمال ہے آگے محاورہ ہے قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھنا، قدم لینا، معنی ہے مرنے کے قریب ہونا۔ جملوں میں استعمال ہے بوڑھا قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے لیکن لگائی بجائی سے باز نہیں آتا۔ آگے محاورہ ہے قدم لینا، معنی ہے تعظیم کرنا۔ جملوں میں استعمال ہے گدھا سمجھ کے چپتا میری جو شامت آئی، اٹھا اور اٹھ کر قدم میں نے پاس پا کے لیے۔ آگے نیکسٹ جو محاورہ ہے وہ ہے قصہ پاک ہونا، معنی ہے ختم کرنا۔ جملوں میں استعمال ہے آئے مل بیٹھیں اور آج اس جھگڑے کا قصہ پاک کر ہی دیں۔ آگے محاورہ ہے قیامت کا گزرنا، معنی ہے مصیبت آنا۔ جملوں میں استعمال ہے گھر گھر میں یہی چرچے ہیں کہ اقبال کا مرنا، اسلام کے سر پر ہے قیامت کا گزرنا۔ آگے محاورہ ہے کاغذ کے گھوڑے دوڑانا، معنی ہے خط لکھ کر اطلاع دینا۔ جملوں میں استعمال ہے امین الیکشن پر کھڑا ہوا تو اس نے ہر طرف کاغذ کے گھوڑے دوڑا دیے۔ آگے محاورہ ہے کفور ہونا،
معنی ہے غائب ہو جانا، جملوں میں استعمال ہے ایک گولی کھانے سے مریض کا سارا درد کفور ہو گیا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے محاورہ ہے کام تمام ہونا، معنی ہے ختم ہو جانا، جملوں میں استعمال ہے تلوار کے ایک ہی وار سے دشمن کا کام تمام ہو گیا۔ آگے محاورہ ہے کان بھرنا، معنی ہے کسی کے خلاف شکایتیں کرنا، جملوں میں استعمال ہے بہو نے اپنی ساس کے خلاف میاں کے بہت کان بھرے مگر اس نے اپنی بیوی کی ایک نہ مانی۔ آگے محاورہ ہے کان پر جوں تک نہ رینگنا، معنی ہے کوئی اثر نہ ہونا، جملوں میں استعمال ہے میں نے اسے بہت نصیحت کی مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ آگے محاورہ ہے کانا پوسی کرنا، معنی ہے سرگوشیاں کرنا، جملوں میں استعمال ہے محفل میں بیٹھ کر کانا پوسی کرنا اچھی بات نہیں۔ آگے محاورہ ہے کان کا کچا ہونا، معنی ہے ہر ایک کی بات کا اعتبار کر لینا، جملوں میں استعمال ہے صابر کانوں کا اتنا کچا ہے کہ بغیر تحقیق ہر بات مان لیتا ہے۔ یہاں تک کافی ہے، آگے اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔